چلتے ہیں دبے پاؤں کے کوئی جاگ نہ جائے. ایک سال سر ایک سال مکمل ہو چکا ہے. اشعار تو لوگوں نے یاد کر لیے, اس کا مقصد بھی سامنے نظر آیا. اب اس شعر کے بعد علامہ کا شعر سنیں جو اس وکلاء کو میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. ان کو کسی نے تنخواہ نہیں دی, ان کو کسی نے قیمے والے نان نہیں کھلائے, ان کو کسی نے گاڑی کا کرایہ نہیں دیا. یہ کالا کوٹ پہن کے اس ملک سے محبت اور آئین کی حفاظت کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. میں ان وکلاء کو یہ ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. جو علامہ کا شعر ہے کہ پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ, پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. پاکستان کے وکلاء اور خاص کر آج KPK کے وکلاء نے جو سالیڈیرٹی قانون آئین کے ساتھ اور خاص کر مرد مجاہد عمر عطیہ بدیال کے ساتھ چیف جسٹس آف پاکستان 24 کروڑ لوگوں کا چیف جسٹس, ماشاءاللہ آپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں, آپ کی ہمت کو سلام پیش کرتا ہوں کہ رمضان شریف کے مہینے میں کتنے دور دور سے آپ نے چترال سے, کوہاٹ سے, مردان سے, چارسدہ سے, پشاور سے, سوابی سے, ادھر سوات سے, مالا کنڈ سے, دیر سے, رائی سے, بنو سے, چترال سے, ماشاءاللہ آئی خان سے, سارے یہاں پہ آئے ہیں. گلگت بلتستان سے, کشمیر سے, ماشاءاللہ ابتباد ہزارہ, آفرین ہے آپ کے اوپر. لیکن انشاءاللہ آپ کا کامیابی کا سفر شروع ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے اندر ان 420 کے اوپر جو پنجاب کے الیکشن کو رکانا چاہتے ہیں, آرٹیکل 6 اللہ کے فضل سے ان کے اوپر لگے گا. اگر 1.5 منٹ کے اندر آزاد کشمیر میں PTI کے وزیر اعظم پر نااہلی کا ڈنڈا اس کے سر پہ بجتا ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں, تو آج امپورٹڈ حکومت اس کے 13 نوسر باز اور ان کے ہینڈلر سن لیں کہ انشاءاللہ تعالی آج عمر عطیہ بدیال تب اٹھے گا کہ تم پر آرٹیکل 6 لگے گا, یا تمہارا سر جھکے گا, تم نے 21 ارب روپیہ بھی دینا ہوگا, تم نے انشاءاللہ تعالیٰ 50 پیاز کے گنڈے بھی کھانے پڑیں گے, اور تم کو 50 چھتر بھی خدا کے بدلے. وہ تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا, سب کی چیخیں تو سمجھ آ رہی ہے کہ فیصلہ آئین کے حق میں آ رہا ہے, قانون کے حق میں آ رہا ہے, اور فیصلہ اس ملک کے حق میں آ رہا ہے, جو کہتے ہیں اس ملک کی عوام کے حق میں آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ آئین کی وہ کہتے ہیں نا بالادستی ہوگی, اس ملک میں آئین کا راج آئے گا, اور جس طریقے سے الیکشن کو ود ہولڈ کرانے کے لیے آئین کے خلاف سازش ہو رہی ہے, وہ سازشیں ناکام ہو جائیں گی. موجودہ چیف جسٹس صاحب کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر رکھا ہے گورنمنٹ جو ابھی موجودہ حکومت ہے, تو کیا سمجھتے ہیں ان کے فیصلے کو مان لیں گے وہ؟ آپ مجھے بتائیں, جو ابھی موجودہ گورنمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ہے کون؟ میجورٹی تو بیٹھی نہیں ہے پارلیمنٹ میں. یہ کیا کرتے ہیں, اپنے جو ٹولہ ہے, جو PDM کا ٹولہ ہے, وہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں, آپس میں ہی حکومت کر رہے ہیں, آپس میں ہی لیڈر آف اپوزیشن ہیں, وہ کہتے ہیں نا گھر میں ہی سب کچھ, سارے عہدے انہوں نے گھر میں بانٹے ہوئے ہیں, تو پارلیمنٹ بھی ساری ان کی اپنی گھر کی ہے. اب وہاں پہ ان کا جو وہ کہتے ہیں نا, آپ نے بتایا کہ ان کا عدم اعتماد والی بات کر رہے ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان پہ, تو اصل میں ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان ہیں وہ آئین پاکستان کے لیے ڈٹ گئے ہیں. اب آئین پاکستان جو ہے نا بہت واضح ہے, اس کے آگے پیچھے نہ چیف جسٹس صاحب خود جا سکتے ہیں, نہ یہ دوسرے ججز جا سکتے ہیں. انہوں نے اپنا بیانیہ ڈیولپ کرانے کے لیے, اپنے مقاصد کے لیے ایک عجیب قسم کا وہ سازش تیار کی ہوئی ہے کہ چیف جسٹس الگ ہے, باقی ججز الگ ہے. بھائی قانون میں لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے, چاہے جو بھی جج بیٹھے. ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کالا کوڈ جو ہے نا وہ ججز کے لیے نہیں آیا ہوا ہے یہاں پہ, وہ آئین پاکستان کے لیے ہوا ہے. کالے کوڈ کو پتہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہی ہونے. اب یہ کیا کرے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیانیہ ڈیولپ کرا رہے ہیں, لیکن میں نے بتایا نا پہلے بھی کہ یہ 1970 کا پاکستان نہیں ہے, یہ 21ویں صدی کا پاکستان ہے. یہاں کے بچے
میں شعور آیا ہوا ہے. بچے کو پتہ ہے 90 دن میں الیکشنز ہیں, چاہے یہ جو مرضی کر لیں, 90 دن کے اندر ہی الیکشن ہوئے. ہاں, سپریم کورٹ نے ان کو 14 ڈیز کی مہلت دے دی ہے, کیونکہ 13 ڈیز ان کی یہ جو ہیرنگ میں جو لگا سماعت کے ہیرنگ میں اور ان کے جو سازش میں لگے ہیں, تو اس کو اڑانے کے لیے چیف جسٹس صاحب نے اور جو پورے بینچ نے یہ کہا ہوا ہے کہ ان کو نا 13 دن ضائع ہوئے, 14 دن دیتے, 14 دن ایکسٹرا دے دیتے, لیکن الیکشن ہونے ہی ہونے. اب میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم اس ملک کا جو نظام ہے اس کو گرانے کی کوشش ہو رہی ہے, صرف ایک بندے کو گرانے کے لیے. آپ خود دیکھیں, سارا جو ٹولہ ہے ایک ساتھ ہو گیا ہے, جو پیچھے سہولت کار ہے وہ ہے, جو اور مطلب بہت کچھ چل رہا ہے, لیکن باری باری کر کے ساری سازشیں ناکام ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ دیکھیں, ایک سازش ہوتی ہے, دوسری اللہ کی تدبیر ہوتی ہے. اب اگر اس ٹائم اندھے گونگے بہرے کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ قدرت عمران خان کے ساتھ ہے, ہر سازش ہو رہی ہے, قدرت ان کو واپس کر رہی ہے, وہ کہتے ہیں نا رکھ کے چپیڑ مار رہی ہے, پھر بھی اگر وہ کہتے ہیں نا یہ قدرت کے سامنے تو کوئی نہیں ڈٹ سکتا. یہ چاہے جتنی مرضی سازشیں کر لے, تدبیریں آئیں گی اور وہ بندہ نکل رہا ہے. اس ایک بندے کو ہٹانے کے لیے آپ پورے نظام کو درہم برہم کر رہے ہیں, آپ آئین کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ اس ملک کے قانون کو پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سارا کچھ کرتے ہوئے ننگے تو خود ہی ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی, ننگے بھی ہو رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کیسوں پہ کیسے بنا رہے ہیں, اتنے کیسز بن گئے. اب آپ دیکھ رہے ہیں, میں یہاں پہ بیٹھی ہوں کیونکہ صبح ہم آئے آئین کی بالادستی کے لیے, اس کے بعد ہم ہائی کورٹ گئے, G11 گئے, ورکرز اٹھائے جا رہے ہیں, لیڈرز اٹھائے جا رہے ہیں, دھمکیاں مل رہی ہیں, اغواکاریاں شروع ہے, عجیب و غریب قسم کا سمائے اس ملک میں, جنگل کا قانون ہے, لیکن پھر بھی اس ملک کی عوام ڈٹ گئی ہے. اب سوچیں, اس ملک کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ 1 سال تک مسلسل احتجاج چلا ہو, اور وہ بھی پرامن. اور خان صاحب بار بار کتنی مرتبہ ان کے ہاتھ میں وہ کہتے ہیں نا گیند تھی, وہ چاہتے وہ انتشار کی کال دے سکتے تھے, نہیں کی انہوں نے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں پرامن, ہم یہاں پہ روزے کی حالت میں صبح آتے ہیں اور اس کے بعد وہ 3-4 تک یہاں پہ ہوتے ہیں, جب تک چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہوتے ہیں. وہ تو 9 بجے تک بیٹھے ہوتے ہیں, ہم افطاری کے لیے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے انتظام نہیں یہاں پہ ہوتا, پارلیمنٹ والے تو کر لیتے ہیں, آپ کو سپریم کورٹ میں ہونا چاہیے. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مسئلہ یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس ٹائم یقین ہے کہ جو ہمارے محترم ججز صاحب ہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے چیف جسٹس ان کے ہیڈ ہے, لیکن ہم پورے ججز کی بات کر رہے ہیں, وہ اس ٹائم ڈٹ گئے, آئین پاکستان کے لیے ڈٹ گئے. اب ہاں, جو گروپنگ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, آپ کو میں نے ایک بات بتائی, ہم کل ہڑتال کی کال ہوئی, ملک کی تاریخ میں پہلی مرتبہ وکلا نے اپنی اپیکس باڈی کی ہڑتال کی کال ریجیکٹ کر دی. لوگ پیش ہوئے, کیوں پیش ہوئے؟ کہ انہوں نے کہا ہم سیاسی ہڑتالوں کو نہیں مانتے, کالا کوٹ صرف آئین کے ساتھ ہے. یہ بھی تو سیاسی ہے نا. یہاں میں آپ کو بتا دوں, ہم نے یہاں پہ PTI کا کوئی نعرہ مارا ہے؟ نہیں مارا نا. عمران خان کے حق میں تو بات کر رہے ہیں نا. عمران خان آئین کی بات کر رہے ہیں, عمران خان اس ملک کی بات کر رہے ہیں. عمران خان آئین کی بات نہیں کرے گا, ہم اس کی بھی بات نہیں کریں گے, لیکن عمران خان آئین کی بات کر رہا ہے. کیوں اس ملک کی عوام عمران خان کے ساتھ ہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے عمران خان حق کے ساتھ ہے, عمران خان آئین کے ساتھ ہے, عمران خان اس ملک کے قانون کے ساتھ ہے, عمران خان اس ملک کے وہ کہتے ہیں نا ریاستی اداروں کو بھی ڈیفینڈ کرے. وہ صرف کہہ رہے ہیں کہ جو سہولت کار ہیں, جو کالی بیڑیے ہیں, وہ ہر صفوں میں ہوتے ہیں, وہ شاید ہماری صفوں میں بھی ہو, لیکن ان کو نکالے, ان کو ایکسپوز کرے, کیونکہ اس ملک کے عوام کی بس ہو گئی ہے.